سائرہ بانو صاحبہ، اچھا اقدام آپ نہیں سمجھتی کہ تمام صوبائی حکومتوں کو اور پھر وفاقی حکومت کو بھی کچھ ایسا کوئی قدم اٹھانا چاہیے؟ جی 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 وہ بھی ابھی آپ کو بھی پتہ ہے کہ عدالت تھی اور جو دوسرا نام آ رہا ہے ان کے ساتھ جی قدم ایسے اٹھانے چاہیے۔ پہلے تو سب سے بڑی بات ہے کہ بس ٹھیک ہے دیکھیں عوام کو ریلیف مل جائے، لیکن اس بجلی کو لے کر جو باقی مہنگائی کو طوفان آیا ہے، باقی چیزیں جو ہمارے ملک میں ایک دفعہ جو ریٹ کسی چیز کا تعین ہو جائے یا بڑھ جائے وہ تو کم ہوتا نہیں، تو میرا سوال یہ کہ کیا باقی چیزوں پر بھی اثر انداز ہوگی یہ جو انہوں نے بجلی کے یونٹس وہ کم کیے؟ ویسے بھی اب موسم اچھا ہو گیا ہے، اگست سپٹمبر تک تو یہاں پر کراچی میں اے سی صرف رات کو چلتے ہیں، دن کو نہیں چلتے، موسم اچھا ہو گیا ہے گاؤں گوٹوں کی طرف بھی، تو کرنا چاہیے یہ قدم۔ میں اس میں کیا کہہ سکتی ہوں، لوگوں کی جو آمدن ہے وہ کم ہے کہ دیکھیں یہ خیرات، یہ اتنی سبسڈی دے دینا، یہ کر دینا وہ کر دینا، یہ حل نہیں ہے۔ خدا کے واسطے کوئی روڈ میپ دے دیں کہ لوگوں کی جو زندگی ہے وہ بہتر ہو، اور کوئی ایسی معاشی پالیسی دیکھیں۔ ہم لوگ معاشی پالیسی کے تو ذکر کرتے ہیں ضمیر حیدر صاحب، لیکن آپ مجھے بتا دیں 77 سال میں ہمارے ملک کی کوئی معاشی پالیسی بتا دیں۔ ہم تو ہمیشہ دوسروں کے کندھوں پہ، دوسروں کی جنگوں میں ٹانگ اڑا کے ان کو سہولت دے کے ہم لوگ اس کا ریٹرن لیتے ہیں، لیکن میں نہیں سمجھتی ہمارے پاس کوئی معاشی پالیسی ہے۔ تو جو حکمران ہیں ان سے میری یہی گزارش ہے کہ کوئی ایسا روڈ میپ، کوئی ایسی اصطلاحات کر دیں جس سے عام انسان کی زندگی بہتر ہو۔ اب ظاہر ہے صرف بجلی تو نہیں ہے، باقی کھانا پینا، پیٹرول، ہر چیز ہے، بچوں کی تعلیم ہے، دوا ہے۔ آج بڑی ایک دلچسپ بات مجھے پتہ چلی سائرہ بانو صاحبہ، ایک بڑی دلچسپ ہوئی جو تاجر برادران کی طرف سے جو چارٹر آف ڈیمانڈ ہے اس میں نمبر 2 پر ہے کہ دالوں، آٹے سمیت تمام اشیاء خور و نوش پر لگایا گیا ود ہولڈنگ ٹیکس ختم کیا جائے۔ اچھا، ان پر بھی ود ہولڈنگ ٹیکس تھا، یعنی کہ یہ بڑی ایک تکلیف دہ بات ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ دال چاول بھی اور میری تو تاجر برادران سے ہوتا جا رہا ہے۔ آج میں دیکھ رہا تھا 4 جی وہ دور ہوتا جا رہے ہیں، اور میری اپنی وہ کہتے ہیں نا کہ ان شکوں میں ایک چیز اور بھی شامل کر لیں میرے تاجر بھائی کہ لوگوں کو خالص چیزیں دینا شروع کر دیں۔ کنکر اور ریت کا بورا اور اینٹوں کا بورا اور فلانے کا چورا وہ نہ ملائیں، تو میں بھی لوگوں کی صحت کے مسائل بھی حل ہو جائیں گے۔ تو باقی یہ کہ میں نہیں سمجھتی کہ یہاں پر کوئی ٹیکس دیتا ہے۔ دیکھیں شبر زیدی صاحب نے جب 50,000 روپے کی خریداری پر شناختی کارڈ کی بات کی تھی تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اوپر سے لے کر نیچے تک سب بلبلا اٹھے تھے کہ نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، بھئی یہ کیوں نہیں ہو سکتا، یہاں پر تو ذخیرہ اندوز ہمارے ملک میں بھرے ہوئے ہیں۔ تو بس اللہ کرے سب بہتر ہو جائے، ہم دعا پر ہم دعا ہی کر سکتے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں۔ سائرہ بانو صاحبہ، آپ کو کیا لگتا ہے کہ صدر پاکستان مسلم لیگ نون میاں نواز شریف صاحب کی توجہ اپنی صاحبزادی اور ان کی جو گورننس ہے اس کے اوپر زیادہ ہے، چاہے جائے کہ بھائی کو بھی صلاح مشورے دیے؟ آج انہوں نے کہا ہے کہ میاں شہباز شریف صاحب کو بھی اقدامات کرنے چاہیے، تو آپ کو کیا لگتا ہے؟ کیونکہ یہ تھوڑا سا اس پر سوال اس لیے آ رہے ہیں، ہے بہت اچھا اقدام، ہم سراہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ تمام صوبے اس کو فالو کریں، وفاق بھی فالو کریں، لیکن یہ میسیجنگ کیا ہے؟ ایک تو بڑے عرصے وہ خاموش بھی رہے اور اس کے بعد آئے تو ایک بہت اچھی خبر کے ساتھ سامنے آئے۔ وہ ضمیر حیدر صاحب کیا کہہ سکتی ہوں، ملک میں باقی اتنے مسائل ہیں کہ اس طرف کوئی سوچنے کا موقع ہی نہیں ملا، اور باقی آپ نے کہا کہ یہ جو قدم اٹھایا ہے بہت اچھا قدم ہے۔ ظاہر ہے بجلی کی قیمتیں کارخانے لگانے میں بھی انہی کا ہاتھ ہے، یہ جو آئی پی پیز اور اس کی کیپیسٹی پیمنٹ اور یہ سارا کچھ، اور ساہیوال جو پلانٹ ہے، اور اس کے بعد کوئلہ یہاں یہ نکل رہا ہے، پھر ہم نے ساؤتھ افریقہ سے منگوایا، پھر ہم نے افغانستان سے منگوایا، پھر پھر اس کے بعد وہ جو وہاں پر جو پلانٹ لگے ہوئے اس کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہاں پر یہ والا کوئلہ استعمال ہو سکے، کیونکہ وہ وہاں پر اگر وہ استعمال ہوتا ہے ہاف، تو یہ تھر والا جو کوئلہ ہے اس کو فل یوز کر کے پھر وہ اتنے یونٹس بنتے ہیں۔ تو ظاہر ہے پھر جو رائتہ پھیلایا ہے تو صاف بھی تو انہی کو کرنا چاہیے۔ اور باقی یہ کہ میں تو آپ کی وساطت سے میں تو کہتی ہوں ہماری سندھ گورنمنٹ کو بھی یہ اقدام
اٹھانا چاہیے، کیونکہ تقاریر میں بلاول بھٹو صاحب نے لوگوں کو 300 یونٹ تک دینے کا وعدہ کیا تھا، لیکن ساتھ ہی انہوں نے اگلے دن کاشف عباسی صاحب کے پروگرام میں کہا تھا کہ خواب دیکھنے میں کون سی پابندی ہے۔ حالانکہ یہاں سے تھر کول کا جو اس کی جو بجلی ہے، ابھی مراد علی شاہ صاحب نے بتایا تھا کہ وہ 35% میرے خیال میں ٹوٹل اس کا وہ وہاں سے وہ ہوتا ہے، اور وہ میرے خیال میں اس کا یونٹ کا بتایا تھا۔ تو پہلے بھیا اپنے گھر تو پہلے اس اپنے صوبے کو تو دے دیں۔ میرا تعلق ضلع سانگڑ سے ہے، وہاں پر آپ نے آپ 6 ماہ بعد خبر سن رہے ہوں گے کہ وہاں سے گیس نکلتی ہے، لیکن وہاں کے گاؤں گوٹھوں میں گیس نہیں ہے اور کراچی میں گیس کی قلت ہے، اور جو ہمارے صوبے کی گیس ہے وہ بھی بڑے بھائی کے پاس چلی جاتی ہے، بھلے وہ ہمارے بجلی ہو، کوئلے سے بنی ہوئی یا گیس ہو۔ تو باقی یہ اٹھانا چاہیے قدم، اور جیسے ابھی اسار رانا صاحب نے کہا تھا کہ جب وہ آئے تھے تو وہ ان کو اسی وقت ہی متحرک ہونا چاہیے، مطلب اس کے بعد وہ کہتے ہیں نا کہ بالکل خاموشی رہی، کوئی ایسی مؤثر انداز میں تقاریر بھی ان کو اسمبلی فلور پہ کرنی چاہیے۔ ظاہر ہے اب اتنی تگودو سے جیتے ہیں اور اس ایوان کا حصہ بنے۔ باقی یہ آپ کا سوال ہے، اس کے اوپر سوالیہ نشان ہے کہ یہ سارے مشورے بھائی کو بھی دینے چاہیے، لیکن ظاہر ہے وہ کیا کہتے ہیں، پیٹ سے گھٹنے آگے نہیں ہوتے، کچھ اس طرح کی مثال ہے۔ تو وہ ظاہر اولاد تو اولاد ہوتی ہے نا۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا۔ صحیح، چلیں میرے سندھ کا سوال کر لیں، اب میں وفاق کی طرف کیا کروں، ہمارے تو چراغ تلے اندھیرا ہے، یہاں پر تو ہمیں خود نہیں پتہ چل رہا۔ جی